دین میں خود کو پاک صاف رکھنے کی تعلیم ہے، اور فقیری میں گند میں گھس کے دوسروں کو پاک صاف کرنے کی تعلیم ہے۔ دیندار اگر دوسروں کو پاک کرنے کے لیے گند میں گھس بھی جائے تو ڈوب جائے گا، اور جو فقیر ہے وہ گند میں جائے گا اور گند کو پاک کر دے گا۔ الزام لگانا، بہتان لگانا بہت ہی آسان کام ہے، لیکن فقیر کی حکمت کو سمجھنا وہ بڑا مشکل کام ہے۔ اب یہ گلیوں میں گند پڑا ہوتا ہے، لوگ صاف کرتے ہیں نا، ان کو پیسے ملتے ہیں، وہ صاف کرتے ہیں۔ اگر وہ صاف نہ کریں تو پھر آپ کو خود صاف کرنا پڑے گا۔ جب آپ خود صاف کریں گے تو گندے ہوں گے، اور یہ چیز آپ کو پسند نہیں آئے گی۔ مجھے انسانوں کی جو سب سے زیادہ بری بات لگتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ کسی کے بھی کوئی بھی عمل کو دیکھ کے فوراً بدگمان ہو جاتے ہیں، فوراً بدگمان ہو جاتے ہیں۔ یہ دیکھو، ان کا دعویٰ تو یہ تھا اور یہ کر یہ رہے ہیں۔ اور جو اس طرح کسی عمل کو دیکھ کے بدگمان ہو جاتے ہیں، فقیر سے انہیں کچھ ملتا نہیں۔ فقیر گندگی میں جانے سے پہلے یہ نہیں اناؤنس کرے گا کہ میں لوگوں کو نکالنے کے لیے گندگی میں جا رہا ہوں۔ وہ گندگی میں چلا جائے گا، آپ سے کیوں پوچھے؟ اس کو تو رب کا حکم ہے۔ جب سرکار نے مجھے کہا کہ ہم تم کو ڈیوٹی پر بٹھا رہے ہیں تو ایک جملہ اور بھی کہا، فرمایا کہ شکر کرو باعزت جگہ بٹھا رہے ہیں، ورنہ رابعہ بصری کے مرشد نے رابعہ بصری کو کوٹھے پہ بٹھا دیا تھا۔ یہ الفاظ سرکار کے۔ دوسرا جو نقطہ میں نے پہلے بھی چند دنوں پہلے بھی سمجھانے کی کوشش کی تھی وہ یہ تھا کہ کوئی وہابی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، یہ نہ سوچے عقائد کا تعلق انسان کے ذہن سے ہوتا ہے، وہ اللہ کے اپروول سے نہیں ہے۔ کیا خبر کوئی ازلی مومن روح ہو، اس کے گھر والے دیوبندی ہوں، صبح سے لے کے شام تک، بچپن سے لے کر جوانی تک اس نے صرف وہی عقائد سنے ہوں، تو وہ انہی پر عمل پیرا ہوگا، لیکن دل میں اس کے کسک ہوگی، چبھن ہوگی، حقیقت کی وہ تلاش میں ہوگا۔ اگر تم نے کسی بھی وجہ سے، فرقہ واریت کی وجہ سے، مذہب کی وجہ سے اس پیغام کو لوگوں تک نہ پہنچایا تو تم اللہ کی بارگاہ میں مجرم ہو۔ یہ مت دیکھو کہ کوئی کس دھرم کا ہے، کس مذہب کا ہے۔ یہ جو مشن ہے، یہ جو تعلیم ہے، شکشا ہے، یہ ہر انسان کے لیے ہے، بھلے اس کا کوئی بھی دین ہو، دھرم ہو۔ تمہاری نظر میں سب برابر ہونے چاہیے، کوئی بڑا اور چھوٹا نہیں۔ کسی کا کوئی بھی دھرم ہو، ہے تو وہ اللہ کی مخلوق، کسی کا کوئی بھی فرقہ ہو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جس کو اللہ چاہے گا چن لے گا، تم پیغام پہنچاؤ۔ یہ سوچ غلط ہے کہ بھئی یہ تو اہل حدیث ہے، اس کو سنانا بیکار ہے، غلط ہے۔ یہ تو وہابی ہے، اس کو بات سنانا بیکار ہے، غلط ہے۔ کیا خبر وہ اصلی مومن ہو، انتظار کر رہا ہو۔ جبکہ حدیثوں میں تو یہ بھی آیا ہے کہ بہت ساری روحیں امام مہدی کی دجال کے لشکر میں چھپی ہوں گی۔ دجال کہاں دیوبندی، کہاں بریلوی شیعہ، اور کہاں دجال۔ جب دجال کے قافلے میں امام مہدی کی روحیں پھنسی ہوئی ہوں گی۔ اسی طرح حدیث میں آیا کہ بہت ساری دجال کی روحیں امام مہدی کے قافلے میں چھپی ہوں گی۔ کیونکہ جب دین دھرم کے لیکچر دیے جاتے ہیں، جب حوروں کی بات ہوتی ہے، محلات کی، قصر کی بات ہوتی ہے، تو دنیا دار اور جہنمی لوگ بھی جنت اور حوروں کے لالچ میں دین اختیار کر لیتے ہیں، مسجدوں میں جاتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، کعبے کو جاتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، لیکن ان کی اصلی تقدیر ان کو کھینچتی ہے۔ جہاں بھی جائیں گے دنیا ساتھ لے جائیں گے، مسجد جائیں گے تو وہاں پر دنیا پھیلا دیں گے۔ اسی طرح بہت سے لوگ اصلی مومن ہوتے ہیں
ماحول ان کا ٹھیک نہیں ہوتا، بچپن سے لے کے جوانی تک ناچنا گانا، فلمیں دیکھنا، الٹی سیدھی حرکتیں کرنا، اسی میں ہوتے ہیں، لیکن اس کو ان میں مزہ نہیں آتا ہے، حقیقت کی تلاش میں رہتے ہیں۔ بہت سے لوگ وہاں پر چھپے ہوئے ہیں جو ازلی مومن ہیں۔ تو تمہارا کام کیا ہے؟ تم کوئی اپنی طرف سے رکاوٹ پیدا نہ کرو کہ یہ تو بھائی دیوبندی ہے، یہ تو شیعہ ہے، یہ تو سنی ہے۔ میں دعویٰ کر کے کہہ سکتا ہوں کہ دنیا کا کوئی انسان میری گفتگو سننے کے بعد یہ نہیں بتا سکتا کہ میرا کس فرقے سے تعلق ہے۔ کبھی میری باتیں سنے گا تو اس کو لگے گا میں وہابی ہوں، کبھی اس کو لگے گا نہیں یہ اہل حدیث ہے، کبھی اس کو لگے گا نہیں یہ بریلوی ہے، اور کبھی اس کو لگے گا نہیں یہ تو شیعہ ہے، اور حقیقت کیا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ بلے شاہ نے کہا ایک پاسے میرے رین وہابی، ایک پاسے دیوبندی، آگے پیچھے شیعہ سنی، ڈاڈی فرقہ بندی، بلے دا کوٹھا وچ وچاڑے، بلے دی قسمت مندی۔ یہ سرکار کا فرمان تھا کہ دنیا کو یہ نہ پتہ چلے کہ تیرا عقیدہ کیا ہے، لہٰذا ایک ہی بات ذہن میں رکھو، نہ جانے اللہ نے کس کے مقدر میں ایمان لکھا ہے، لہٰذا کسی بھی دھرم کا ہو، کسی بھی فرقے کا ہو، آپ اپنا پیغام پہنچائیں، نفرت نہ کریں کسی سے۔ اگر کوئی گناہگار ہے نفرت نہ کریں، کیا خبر اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے، پھر تیرا کیا ہوگا؟ Hate the sins, not the sinner, because maybe tomorrow God will forgive him and he'll be clean. And if you continue to persecute him because of his sins, you'll lose your respect in the eyes of God.